السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 29 مئی 2026 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 11 ذی الحجہ 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیٹ یو جی امتحان کے بارے میں مبینہ پیپر لیک اور شرمندگی کے بعد حکومت 21 جون کو ہونے والے دوبارہ ٹیسٹ کو مکمل طور پر فل پروف بنانے کو یقینی بنانے کے لیے بے مثال اقدامات کر رہی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت امتحان کے پرچوں کو محفوظ طریقے سے اور بغیر کسی خرابی کے لے جانے کے لیے انڈین ایئر فورس کے طیارے کے استعمال کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اس اہم اور حکمت عملی کے حوالے سے دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے خود میٹنگ کی صدارت کی، جس میں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور وزیر مواصلات جیوترادتیہ سندھیا نے بھی شرکت کی۔ فضائیہ کا استعمال ذرائع کے مطابق وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں نے اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ کیا 21 جون کے امتحان کے سوالیہ پرچوں کی نقل و حمل کے لیے فضائیہ کے طیارے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کے حمیرپور میں بتوا ندی پر زیر تعمیر پل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ اس کے ملبے تلے دب کر 6 مزدور ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق آج جمعے کی الگ صبح تقریباً 3 بجے بتوا ندی پر تعمیر کیے جا رہے پل کا ایک حصہ اچانک گر گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمام مزدور پل کے اسی حصے کے نیچے سو رہے تھے۔ اچانک آئی آندھی اور طوفان کے دوران پل کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ موقع پر SDRF اور مقامی انتظامیہ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مرنے والوں میں باندہ اور حمیرپور اضلاع کے مزدور شامل بتائے جا رہے ہیں۔ یہ پل راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ بابو رام نشاد کی کوششوں سے تعمیر کیا جا رہا تھا۔ کورارا علاقے میں مورکندر پرسانی سے نیتھی گاؤں کے درمیان یہ پل بنایا جا رہا تھا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج جمعے کو حمیرپور کے کرارا علاقے میں پل کے گرنے کے افسوسناک واقعے کا فوری نوٹس لیا، جہاں کم از کم 6 مزدور کی جانیں چلی گئی اور شدید طوفان کے دوران زیر تعمیر پل پر سلیب، گھاٹ اور شٹرنگ ڈھانچہ گرنے سے کئی دیگر کے پھنس جانے کا خدشہ ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے دفتر یعنی CMO کے بیان کے مطابق CM یوگی نے جانوں کے ضیاع پر گہرے غم کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام کے بغیر کسی تاخیر کے جائے حادثے پر پہنچنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے انتظامیہ کو ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس SDRF اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے لوگوں کو تلاش کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ آج جمعے کی الگ صبح بارش اور گرج چمک کے ساتھ پورے دہلی NCR میں شدید گرمی سے کچھ حد تک راحت ملی ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے آج جمعے کو خطے کے لیے مزید بارش اور ہوادار موسم کی پیش خیاسی کی ہے۔ صبح سے ہی خطے کے کئی علاقوں میں موسم خوشگوار اور آرام دہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی، نوئیڈا، غازی آباد، گروگرام اور فرید آباد میں ابرآلود آسمان، وقفے سے بارش، گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے، کیونکہ پورے شمالی ہندوستان میں پری مانسون سرگرمیاں جاری ہے۔ ریاست کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوٹ نے آج جمعے کو وزیر اعلیٰ سدھارامیا کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ سدھارامیا نے گورنر کی غیر موجودگی میں جمعرات کو لوک بھون میں گورنر کے اسپیشل سیکریٹری کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ گورنر نے نوٹیفیکیشن میں کہا کہ آئین ہند کے آرٹیکل 164(1) کے تحت مجھے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے میں کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوٹ نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارامیا کا استعفیٰ قبول کر لیا ہوں اور ان کی سربراہی میں وزراء کی کونسل کو فوری اثر سے تحلیل کر دیا۔ ریاست کرناٹک کے سبکدوش ہوئے وزیر اعلیٰ سدھارامیا آج جمعے کو لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل اور کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی سے قومی دارالحکومت دہلی میں ملاقات کے لیے پہنچے۔ اس عہدے سے استعفیٰ دینے کے ایک دن بعد انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ میٹنگ کے دوران سدھارامیا کے ساتھ کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ DK شیو کمار اور کرناٹک کانگریس کے انچارج رندیپ سرجیوالا بھی موجود ہے، جہاں ریاست میں اگلی حکومت کی تشکیل پر بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ دن میں پارٹی سربراہ ملکارجن کھڑگے سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں بنیادی طور پر راجیہ سبھا کے امیدواروں، قانون ساز کونسل کی نامزدگیوں کو حتمی شکل دینے اور نئی حکومت کی حلف برداری سے قبل کابینہ میں ممکنہ رد و بدل پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ریاست بہار میں اس بار بقرعید خوشی اور مسرت کے ساتھ منائی گئی۔ عیدگاہ میں جگہ کی کمی کے باعث نمازیں سڑکوں پر بھی ادا کی گئی۔ قربانی یا نماز کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی متنازع بیان جاری کیا گیا۔ ریاست کے کسی بھی حصے سے کشیدگی یا تشدد کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سیکورٹی کے بہتر انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام اضلاع میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور حساس علاقوں کی ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ دربھنگا اور مظفر پور سمیت کئی اضلاع میں عقیدت مندوں نے گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ الہ آباد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے بعد سڑکوں پر نماز ادا کی گئی۔ غورطلب ہے کہ بہار میں BJP کی حکومت آنے کے بعد یہ پہلی عید تھی، اس لیے یہ خدشہ تھا کہ BJP کی حکومت والی دیگر ریاستوں کی طرح نمازوں اور قربانیوں پر بھی سخت پابندیاں لگائی جا سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
چیف سیکریٹری نے گزشتہ روز امن و امان کا اجلاس منعقد کیا تھا جس میں فلیگ مارچ کی بھی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ نماز اور قربانیاں کس طرح ادا کی جائے اس بارے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی۔ چیف منسٹر سمراج چودھری نے صبح اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر عید کی مبارکباد بھی پیش کی۔ بہار کے جہاں آباد میں گیا پٹنہ مرکزی سڑک پر سخت سیکورٹی کے درمیان نماز ادا کی گئی۔ جہاں آباد میں عیدگاہ کا علاقہ چھوٹا ہے لیکن وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ انتظامیہ نے متوقع ہجوم کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں کر رکھی تھی۔ نماز کے لیے جگہ پیدا کرنے کے لیے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھی۔ پولیس نے ٹریفک کا رخ موڑ دیا تاکہ لوگ بغیر کسی پریشانی کے نماز ادا کر سکیں۔ لوگوں نے پٹنہ اسٹیشن کے قریب جامع مسجد کے باہر بھی نماز ادا کی۔ مظفر پور اور دربھنگہ میں پوسٹر گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے لگایا گیا۔ پدم شری ایوارڈ یافتہ و عالمی شہرت یافتہ شاعر بشیر بدر اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ انہوں نے جمعرات کو دوپہر تقریباً 12 بجے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ بشیر بدر نے 51 سال کی عمر میں بھوپال کے عیدگاہ ہلز میں واقع اپنے گھر میں آخری سانس لی۔ بتایا جا رہا ہے کہ معروف شاعر بشیر بدر کافی عرصے سے علیل تھے۔ انہیں عمر سے متعلق مسائل بھی تھے۔ بھوپال کے رہنے والے بشیر بدر کا شمار اردو شاعری کی دنیا کے سب سے مقبول اور نرم لہجے والے شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام سید محمد بشیر تھا۔ ان کی پیدائش 15 فروری 1935 کو اتر پردیش کے ایودھیا میں ہوئی تھی۔ بشیر بدر طویل عرصے سے مرض میں مبتلا تھے۔ وہ اپنی یادداشت سے محروم ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ متھرا میں ہائی وے پر واقع محلی گاؤں میں پرانی دشمنی پر دو گروپوں کے درمیان خونریز تصادم پیش آیا۔ جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا کہ دونوں فریقین نے اینٹوں اور پتھروں کی بارش کر دی اور کھلے عام غیر قانونی ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ اس واقعے سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور یاتریوں سمیت گاؤں والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس تصادم میں آدھا درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے جن میں سے متعدد کو گولیاں لگی۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور کشیدہ حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اطلاعات کے مطابق گاؤں کے رہنے والے گڈی پردھان اور چندر پال کے درمیان تقریباً 6 ماہ قبل تنازع شروع ہوا تھا۔ اس وقت گاؤں والوں نے مداخلت کر کے معاملہ حل کرایا لیکن پرانی دشمنی برقرار رہی۔ گزشتہ روز دونوں فریقین میں پھر جھڑپ ہوئی جس کے نتیجے میں اینٹ اور پتھر برسائے گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی ہنگامے نے گاؤں میں بھگدڑ جیسی صورتحال پیدا کر دی۔ اس سال محبتوں کے شہر آگرہ میں بقرعید کا تہوار صرف مذہبی عقائد تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے بھائی چارہ اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام بھی دیا۔ جمعرات کی صبح بڑی تعداد میں نمازی تاج محل کی شاہی مسجد پہنچے جہاں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک بھی سبھی نے ملک میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس دوران مسلم مہا پنچایت نے گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ بقرعید کے موقع پر نماز کے بعد عیدگاہ کے باہر اتر پردیش مسلم مہا پنچایت کی جانب سے ایک انوکھا اقدام دیکھنے میں آیا۔ بڑی تعداد میں مسلم پنچایت ممبران نے پلے کارڈز اور پوسٹر اٹھا رکھے تھے کہ گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گائے ملک کی ثقافت اور کروڑوں لوگوں کے ایمان کی علامت ہے، اس لیے اس کے تحفظ اور احترام کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر راجستھان کے کوٹا میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بھائی چارہ اور گائے کی خدمت کی ایک انوکھی اور خوبصورت مثال دیکھنے کو ملی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی بڑی تعداد نے کشور پورہ میں واقع کین ہاؤس گوشالہ کا دورہ کیا۔ یہاں انہوں نے نہ صرف گائے کو سبز چارہ کھلایا بلکہ گائے کو قومی ماں قرار دینے کا پرزور مطالبہ بھی کیا۔ اس خصوصی تقریب کا انعقاد گائے کے محافظ ہمت سنگھ کی کال پر کیا گیا تھا اور اس میں مسلم کمیونٹی نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ گائے کی پناہ گاہ میں گائے کی خدمت کے دوران لوگوں نے ہندو مسلم اتحاد زندہ باد اور گائے کی عزت کرو جیسے نعرے لگائے۔ ریاست مہاراشٹر کے کلیان کے تاریخی دڑگاڑی قلعے کے علاقے میں مذہبی تنازع ہر سال کی طرح اس سال بھی روشنی میں آیا۔ بقرعید کے دن دڑگاڑی قلعے پر واقع عیدگاہ میں مسلمان نماز ادا کرنے جاتے ہیں، اس لیے مندر میں ہندو عقیدت مندوں کے داخلے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ نے سال کے دوسرے دنوں میں قلعے کے علاقے میں کسی بھی قسم کی اسلامی عبادت پر پابندی کے احکامات جاری کیے۔ جمعرات کی صبح شیو سینا کے کارکنوں نے دڑگاڑی قلعے پر احتجاج درج کرایا۔ اس وقت شیو سینا کے کارکنان جارحانہ ہوتے دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ شیو سینا کے کارکنوں نے دڑگاڑی قلعے میں بھی آرتی کی۔ اس دوران کشیدگی کا ماحول دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ بقرعید کے موقع پر دڑگاڑی قلعے پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ دڑگاڑی قلعے میں درگا دیوی مندر اور دامن میں واقع عیدگاہ ہندو اور مسلم مذاہب کے مذہبی مقامات ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس جگہ کو لے کر ہندو اور مسلم برادریوں کے درمیان تنازع چل رہا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں عید الاضحیٰ کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے کثیر اجتماعات منعقد کیے گئے۔ عامة المسلمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کی۔
نماز عید کا عظیم الشان اجتماع عیدگاہ میر عالم میں دیکھا گیا، جہاں حافظ و قاری مولانا محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے نماز عید کی امامت کی اور خطبہ دیا۔ قبل ازیں مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے اپنے خطابات میں فضائل عید پر تفصیلی روشنی ڈالی اور امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ مولانا رضوان قریشی نے دعا میں عالم اسلام میں امن، اتحاد، مسجد اقصی کی بازیابی، فلسطینی عوام کی کامیابی اور حکومت اسرائیل کی مذمت، ملک اور قوم و ملت کی ترقی و خوشحالی کے لیے رقت انگیز دعائیں کی۔ عیدگاہ میر عالم کا اندرونی و بیرونی حصہ مصلیوں سے پر ہو چکا تھا۔ نمازیوں کی صفیں تاڑبن چوراہا، بستی نبی کریم، میر عالم ٹینک روڈ تک پہنچ چکی تھی۔ وقف بورڈ کی جانب سے نماز عید کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے تھے، تاہم شدید گرمی کے باوجود کولرز اور ٹھنڈے پانی کی سربراہی کی کمی دیکھی گئی۔ سٹی پولیس کی جانب سے بہتر سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ دوسری طرف تاریخی مکہ مسجد، عیدگاہ مادانہ پیٹ، عیدگاہ اجالے شاہ، عیدگاہ فصلانسر، عیدگاہ بلالی ماساب ٹینک، عیدگاہ فصلانسر، عیدگاہ سات گنبدان قطب شاہی، عیدگاہ چلکل گڑا، عیدگاہ سکندرآباد بوئن پلی، عیدگاہ کارخانہ، عیدگاہ پہاڑی شریف کے علاوہ شہر حیدرآباد کے تمام مساجدوں میں نماز عید کے کثیر اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ عید کے روز شہر میں ہر طرف جوش و خروش کا ماحول دیکھا گیا اور عید پرامن طور پر منائی گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت سابق چیف منسٹر آنجانی این ٹی راما راؤ سے تحریک لے کر تلنگانہ میں فلاح و بہبود پر مبنی حکمرانی کو نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے آسانی سے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ این ٹی راما راؤ نے تیلگو دیشم پارٹی قائم کی تھی تاکہ تیلگو فخر اور عزت نفس پر کانگریس پارٹی کے حملے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کانگریس حکومت کی اسکیموں اور این ٹی آر کے دور میں متعارف کرائے گئے اقدامات کے درمیان مماثلت قرار دیا۔ جمعرات کو امیر پیٹ میں این ٹی آر کے مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کی اندرما ہاؤسنگ اسکیم غریبوں کے لیے این ٹی آر کے پکے ہاؤسنگ پروگرام سے مشابہت رکھتی ہے۔ اسی طرح کانگریس حکومت کی مفت بجلی کی پہل کے پیچھے این ٹی آر کی 50 روپے ہارس پاور اسکیم سے آیا ہے، جو کسانوں کے فائدے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ اسی طرح غریبوں میں چاول کی عمدہ تقسیم ان کی 2 روپے فی کلو چاول کی اسکیم سے متاثر ہوئی ہے۔ اندرا گاندھی اور این ٹی آر حکومت کا جذبہ ہماری کانگریس حکومت کے پرجا پالانہ میں جھلکتا ہے۔ اندرا رام کی طرح این ٹی آر بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہے، چیف منسٹر نے یہ بات کہی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تلنگانہ کے سرسلہ ٹاؤن میں مسلم تنظیموں نے ایک اہم مطالبہ اٹھاتے ہوئے گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلم تنظیموں کے قائدین نے عیدگاہ کے منبر پر جمع ہو گئے اور اپنے ہاتھوں میں گائے کو قومی جانور قرار دینے کا مطالبہ کرنے والے پلے کارڈ تھام کر نعرے لگائے۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں بعض سیاسی اور فرقہ پرست طاقتیں جان بوجھ کر گائے کے مسئلے کو لے کر سیاسی ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان قائدین نے کہا کہ اگر گائے کو قومی جانور قرار دے دیا جائے تو اس کی خرید و فروخت اور ذبح کے تعلق سے واضح قوانین نافذ ہوں گے اور اس مسئلے پر سیاست کرنے والوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم مذہبی رہنماؤں نے بھی گائے کی قربانی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سرسلہ انتظامی مسجد کمیٹی کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں شریک افراد نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر اپنے مطالبات کی حمایت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بڑے جانور کو قومی جانور قرار دینا سے اس کے تحفظ کے لیے سخت قوانین نافذ ہو سکتے ہیں اور فرقہ وارانہ کشیدگی میں بھی کمی آئے گی۔ ناظرین، ان مطالبات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات ضرور پیش کیجیے گا۔ ملکاج گیری ٹریفک پولیس نے متعدد ٹریفک پولیس اسٹیشن حدود میں فٹ پاتھ پر غیر قانونی قبضوں کو اور رکاوٹوں کے خلاف ایک خصوصی نفاذ مہم چلائی، جس میں کل 3497 مقدمات درج کیے گئے اور 6,03,000 روپے کے جرمانے وصول کیے گئے۔ حکام کے مطابق فٹ پاتھ اور غیر قانونی قبضوں کے لیے 1581 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ مہم کے دوران راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے پر 1916 مقدمات درج کیے گئے۔ ٹریفک زون 2 میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں 1872 کیسز اور 3,70,000 روپے کے جرمانے کے ساتھ ریکارڈ کی گئی۔ اکیلے اپل ٹریفک پولیس اسٹیشن میں 804 مقدمات درج کیے گئے، جو تمام پولیس اسٹیشنوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک کثیر المقاصد یونیفائڈ کارڈ بنانے کے لیے اقدامات شروع کریں، جس میں تمام فلاحی فوائد اور دیگر سرکاری ٹچ پوائنٹس کی تفصیلات شامل ہوں۔ کارڈ کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ اس میں اسکیموں اور سرکاری محکمے میں ہر فرد کے فوائد کی تفصیلات موجود ہوں۔ یونیفائڈ کارڈ ان افراد کے مجموعی پروفائل پر مشتمل ہوگا جن میں فلاح و بہبود پر مبنی محکموں میں ڈیٹا پوائنٹس ہے، بشمول آروگیہ شری، چیف منسٹر ریلیف فنڈ، فیس کی ادائیگی، محنت اور تعلیم فائدہ اٹھانے والوں کی تفصیلات کے علاوہ حکومت میں کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کی پروفائلنگ پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سنت نگر میں تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہاسپٹل کے افتتاح سے قبل انتظامات کا معائنہ کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام زیر التواء سول اور انفراسٹرکچر کے کاموں کو تیز کریں۔ افتتاح جون کے دوسرے ہفتے میں منعقد ہوگا۔ وزیر صحت نے مختلف محکموں کا جائزہ لیا اور طبی آلات، لیبارٹری خدمات، بلڈ بینک کے بنیادی ڈھانچے اور مریضوں کی دیکھ بھال کی سہولیات کا معائنہ کیا۔
انہوں نے حکام کو اسپتال کے کیمپس میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کے لیے الگ الگ ہاسٹل بلاکس تعمیر کرنے کی بھی ہدایت دی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے تلنگانہ ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے تلنگانہ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں کو جائیداد اور گود لینے کے واضح قانونی حق کو فراہم کرے گا۔ رنگا ریڈی ضلع کے معین آباد میں پنڈت دین دیال اپادھیائے تعلیم مہا ابھیان کے تحت پارٹی کے کیڈر ٹریننگ کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ مخالف مذہب نہیں ہے اور نوٹ کیا کہ اتراکھنڈ، گوا اور آسام جیسی ریاستیں پہلے ہی اسی طرح کے اقدامات کر چکی ہے۔ بی جے پی صدر نے یو سی سی کی اہمیت کو مودی حکومت کے آرٹیکل 370 کی منسوخی جیسے تاریخی اقدامات سے تشبیہ دی اور 3 طلاق کو ختم کرنے پر ملک گیر منظوری کو یاد کیا۔ راؤ نے کانگریس اور بی آر ایس کے سیاسی کلچر پر حملہ کرتے ہوئے دونوں میں خلل ڈالنے والے عناصر کی حوصلہ افزائی اور ایک جیسی ذہنیت کا الزام لگایا۔ انہوں نے سابق بی آر ایس رکن پارلیمنٹ بلکا سمن کے متنازع ریمارکس کا حوالہ دیا اور دونوں پارٹیوں کو بے روزگار نوجوانوں اور طلباء کو گمراہ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تلنگانہ کانگریس کے اقلیتی قائدین محمد فیروز خان اور عثمان بن محمد الحاضری نے گزشتہ شام ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے گاندھی بھون میں پیش آئے دھکا مکی کے لمحاتی جھگڑے کو ختم کر دیا۔ دونوں کے درمیان امن کی ثالثی تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈنشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سوسائٹی کے صدر فہیم قریشی نے کی۔ ایک ویڈیو پیغام میں فیروز خان اور عثمان الحاضری نے واقعے کی وجہ بتائی۔ عثمان الحاضری نے کہا کہ وہ فیروز خان کے لیے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح رہے ہیں اور ان کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس معاملے کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عثمان الحاضری نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کے درمیان محبت کو زندہ رکھے اور کانگریس لیڈروں کو ساتھ رکھے تاکہ پارٹی انسانیت کے لیے اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ فیروز خان نے کہا کہ گاندھی بھون میں پیش آیا واقعہ نہ تو اتفاقی تھا اور نہ ہی کوئی غلط فہمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عثمان بن محمد الحاضری اور ان دونوں کے لیے وقت سازگار نہیں تھا اور ایسے واقعات ہوتے ہیں جب محبت جھلک جاتی ہے۔ عثمان بھائی نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کھینچ کر سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ میں نے انہیں دھکا دیا اور انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ یہ بات تھی، کوئی بات نہیں۔ یہ بھائیوں کا معاملہ ہے، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فیروز خان نے یہ بات کہی اور واقعے کا خلاصہ کیا۔ شہر حیدرآباد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کے فضلہ کو کسی کو تکلیف دیے بغیر پھینکنے کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ویسٹیج بیگز کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ اسی کے کڑی کے طور پر ماساب ٹینک اویسی پورہ احمد نگر ڈویژن میں آواز پارٹی کے سیکریٹری ارشد احمد کی جانب سے مسجد خضرا ڈسٹریبیوشن ویسٹیج بیگ کا اہتمام کیا گیا اور گھر گھر پہنچ کر ویسٹیج بیگز کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ واضح کہ جناب ارشد احمد عوام کی ہر طرح کی خدمت کے لیے پیش رہتے ہیں۔ جب کبھی عید، بقرعید یا ایسے موقع آتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ماہ مقدس رمضان مبارک میں تمام 30 دن راشن کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ بقرعید کے موقع پر ویسٹیج بیگز اور دوسرے طرح کے فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ ان کے اقدامات سے مقامی افراد کو کافی راحت محسوس ہوتی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے گولکنڈہ فورٹ میں واقع تاریخی عیدگاہ گنبدان قطب شاہی میں ہزاروں عقیدت مندوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ تلنگانہ اور خطہ ڈکن کی پہلی عیدگاہ تسلیم کی جانے والی اس 450 سالہ قدیم تاریخی عیدگاہ کے خطیب و امام مولانا سید متین علی شاہ قادری نے عید کا خطبہ دیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ قربانی کے اس موقع پر شہر میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں اور تہوار کے دوران ہمارے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے عوام سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ بزرگوں اور والدین کا احترام کریں اور نئی نسل کی نظم و ضبط، پاکیزگی، بھائی چارہ، امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی اقدار پر رہنمائی اور تربیت کریں۔ مولانا سید متین علی شاہ قادری نے کہا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، برادریوں، ثقافتوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ باہمی ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں اور کثرت میں یہ وحدت اس ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر عید تمام برادریوں کے درمیان اتحاد، باہمی احترام، قربانی اور ہم آہنگی کا پیغام دیتی ہے۔ نماز کے اختتام پر مولانا سید متین علی شاہ قادری نے عالم اسلام میں امن، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ہندوستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ عیدگاہ گنبدان قطب شاہی کے اطراف عید الاضحیٰ کے موقع پر پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تفسیر اخبار IPS چندرا موہن DCP، سید فیاض گولکنڈہ ACP، سیدالو انسپکٹر گولکنڈے کی موجودگی میں تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے ٹیم کے ساتھ ساتھ مقامی TB ٹیمیں اور غلام محمد محی الدین خان عرف پاشا بھائی، حبیب زین العابدین عرف عابر، شکیل علی خان اور عزیز خان پٹھان بھی عیدگاہ گنبدان قطب شاہی میں عید الاضحیٰ کے نمازوں کی تیاریوں میں پیش رہے۔ غلام حلیم ابراہیم، آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ ہم نے
میں حلم رکھنے والا ایسا نیک لڑکا عطا کر رہے ہیں۔ وقت یہ ہوا کہ ایسی بڑی عمر شریف میں بی بی ہاجرہ 90 برس کی ہے۔ یہ اللہ کے لیے کہ یہ عمریں کوئی معنی نہیں رکھتی، کن فیکون، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، کوئی اللہ کا کمزوری نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو لڑکا عطا ہوا۔ آپ کا حکم ہوتے ہی لڑکا ہوا۔ ابھی بچہ شیرخوار ہے، چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر امتحان ہوتا ہے، بڑی عمر ہو گئی، پیغمبر ہے، نبی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، امتحان ہو رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ غور کریے اس باتوں پر غور کریے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی امید سے آپ نا امید نہ ہوئے، ہرگز نا امید نہیں ہوئے، دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، دنیا کے حالات کچھ بھی ہو جاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے سلسلے کو ہرگز ترک نہ کریں۔